السلام علیکم دوستو۔ چنگیز خان کو ابھی تک یہ خبر نہیں پہنچی تھی کہ نصر شہر کے نواح میں اس کا سپہ سالار پیل گوش پر کیا بیتی ہے کہ اس نے اپنے داماد تفجار کو پیل گوش سے بھی بڑا ایک لشکر دے کر نیشا پور کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ نیشا پور پر حملہ کر سکے، اور اتنی دیر تک پیل گوش بھی نصر شہر سے فارغ ہونے کے بعد تفجار سے آ کر مل جائے اور پورے لشکر کی کمانداری تفجار کے ہاتھ میں آ جائے۔ چنانچہ چنگیز خان کے حکم پر اس کا داماد تفجار ایک بہت بڑا لشکر لے کر نیشا پور کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن اس دوران چنگیز خان کو نیشا پور سے باہر پیل گوش کے مارے جانے اور اپنے انگنت لشکریوں کو مسلمانوں کے ہاتھ مارے جانے کی خبر مل چکی تھی۔ دوسری طرف اس کا داماد تفجار نیشا پور آ کر پڑاؤ کر گیا تھا، لیکن ابھی تک اس نے وہاں پر حملوں کی ابتدا نہیں کی تھی، جبکہ چنگیز خان نے نصر شہر کو فتح کرنے کے لیے ایک اور لشکر بھی بھیج دیا، تو اس لشکر نے ان سارے بھگوڑے منگولوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا کہ جو نظام الدین اور آر زوزنی کے ہاتھوں شکست اٹھانے کے بعد بھاگ گئے تھے۔ چنانچہ وہ لشکر جب نصر شہر پہنچ گیا تو تب جس جگہ نظام الدین اور آر زوزنی نے گھات لگا رکھی تھی وہ وہاں سے اٹھ کر نیشا پور شہر کا رخ کیا۔ دوستو، دوسری طرف نصر شہر کی یہ حالت تھی کہ بقول مورخین پیل گوش تو مارا گیا تھا، لیکن نصر شہر کا کوئی والی وارث نہیں تھا۔ اب منگولوں کو کمک بھی پہنچ چکی تھی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ نصر شہر کے اندر جو لشکر تھا اس نے 14 دن تک منگولوں کا خوب مقابلہ کیا، لیکن آخر کار وہ ہمت ہار بیٹھے اور شہر فتح ہو گیا، چونکہ مورخین کے مطابق نصر شہر سے باہر چنگیز خان کا بہترین سالار پیل گوش مارا گیا تھا، تو اس لیے شہر فتح ہونے کی دیر تھی کہ منگول درندوں کی طرح شہر کے لوگوں پر ٹوٹ پڑے اور اہل شہر کو انہوں نے کاٹ کر رکھ دیا۔ دوستو، نظام الدین نے عہد کیا تھا کہ وہ پیل گوش کو موت کے گھاٹ اتارے گا اور پیل گوش کے بعد وہ چنگیز خان کے داماد تفجار کی گردن بھی کاٹے گا۔ نظام الدین اور آر زوزنی نصر شہر سے روانہ ہو کر نیشا پور شہر کی طرف روانہ ہو گئے، تو نظام الدین اور آر زوزنی ابھی نیشا پور شہر کے راستے میں ہی تھے کہ انہیں خبر ملی کہ سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ نے نیشا پور شہر میں قیام کیا ہوا ہے۔ چنانچہ وہ بڑی تیزی سے نیشا پور شہر کی طرف بڑھے تاکہ سلطان سے گزارش کریں کہ وہ نیشا پور شہر ہی میں قیام کرے اور جو لشکر اس کے پاس ہے اس کے کچھ حصے ہمارے حوالے کر دے، اور شہر کے اندر سے صرف سلطان ضرب لگائے اور باہر سے ہم ضرب لگائیں گے، اور جو بھی منگول نیشا پور پر حملہ آور ہوں گے ہم ان سب کو کاٹ کر رکھ دیں گے۔ لیکن دوستو، حالات کی ستم ظریفی دیکھیے کہ نظام الدین اور آر زوزنی ابھی راستے میں ہی تھے کہ سلطان نیشا پور سے نکل کر کسی دوسری منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ مورخین سلطان علاؤالدین کے نیشا پور کی طرف آنے سے متعلق تفصیل کے ساتھ لکھتے ہیں کہ جب سلطان علاؤالدین منگولوں کے ڈر سے بھاگا پھر رہا تھا تو اس دوران اس کا گزر نیشا پور سے بھی ہوا تھا۔ گھبراہٹ کے عالم میں وہ نہ تو جنگ لڑ سکتا تھا اور نہ ہی ٹھہر سکتا تھا، اور اس کی اس بدحواسی سے سارا ملک بھی بدحواس ہو رہا تھا۔ ادھر منگولوں کا طریقہ کار یہ تھا کہ جس شہر کو فتح کر لیتے تھے اسے لوٹ کر اہل شہر کو قتل کر دیتے تھے تاکہ اہل ملک کی رہی صحیح قوت مزاحمت بھی جواب دے جائے۔ اس پر ستم یہ کہ سلطان 2 لاکھ کے لشکر کو اپنے ساتھ لیے پھر رہا تھا، اور جہاں سے گزرتا تھا وہاں کے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے ان کو یہ مشورہ دیتا کہ منگولوں سے لڑنے کے بجائے بہتر یہ ہوگا کہ تم ان سے اظہار اطاعت کر لو۔ اور دوستو، یہی مشورہ اس نے اہل نیشا پور کو بھی دیا، لیکن نیشا پور کے لوگوں نے منگولوں کے طور طریقے دیکھ رکھے تھے اور وہ جانتے تھے کہ موت سے فرار ممکن نہیں، تو اس لیے بے بسی کی موت کے بجائے لڑ کر مرنا 1000 درجہ بہتر ہے۔ چنانچہ انہوں نے سلطان کے مشورے کو ٹھکرا دیا اور دفاعی انتظامات کی درستگی میں لگ گئے۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ سلطان ابھی نیشا پور میں مقیم تھا کہ اسے اس کے جاسوسوں نے خبر دی کہ چنگیز خان نے اپنے سالار صوبدائی کی سرکردگی میں سلطان خوارزم شاہ کو پکڑنے کے لیے جو لشکر مقرر کیا تھا وہ نیشا پور کا رخ کیے ہوئے ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے بقول مورخین اس نے عمر کافی سے رابطہ کیا کہ جو اس کے ساتھ لشکر میں شامل تھا۔ اب سلطان کو نظام الدین اور آر زوزنی کی اس سمت آنے کی خبر مل چکی تھی، تو ان کی طرف بھی سلطان نے پیغام بھجوایا کہ وہ اس کی غیر حاضری میں نظم و نسق کا خیال رکھے، اور خود شکار کھیلنے کے بہانے وہاں سے کوچ کر گیا۔ دوستو، سلطان کی نیشا پور سے روانگی کے وقت نیشا پور کا حاکم شرف الدین کسی تقریب کے سلسلے میں نیشا پور سے باہر تھا، تو جب اسے سلطان کی نیشا پور سے روانگی کا علم ہوا تو اس خیال سے کہ کہیں اس کی غیر حاضری میں کوئی ناگوار حادثہ رونما نہ ہو جائے وہ فوراً نیشا پور کو روانہ ہو گیا، لیکن ابھی وہ نیشا پور سے 3 ہی منزل دور تھا کہ فوت ہو گیا، تو اب چونکہ خدشہ تھا کہ کہیں اس کے غلام بغاوت نہ کر دے، تو اس لیے اس کی وفات کو راز میں رکھا گیا تاکہ جو لوگ شرف الدین کے ساتھ تھے وہ خیریت کے ساتھ نیشا پور پہنچ جائیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ 2 دن کے بعد چنگیز خان کا ایک چھوٹا سا لڑکا جس کا نام طائفی تھا اور جو صوبدائی کے اس لشکر کے اندر شامل تھا جو علاؤالدین کا تعاقب کیے ہوئے تھا، تو صوبدائی نے طائفی کو ایک چھوٹا سا لشکر دے کر مقدمت الجیش کی صورت میں نیشا پور کی طرف روانہ کیا، تو منگولوں کے ہراول دستے کے سالار طائفی نے نیشا پور پہنچ کر اہل شہر کو کہلا بھیجا
کہ وہ اگر اپنی بھلائی چاہتے ہیں تو انہیں خان اعظم کی اطاعت قبول کر لینی چاہیے۔ دوسری طرف نیشاپور کے حاکم شرف الدین کے مرنے کے بعد ایک شخص مجیر الملک نے نیشاپور کا نظم و نسق سنبھال لیا تھا۔ چنانچہ جب چنگیز خان کے سالار طیفی نے نیشاپور والوں کو پیغام بھیجا کہ وہ چنگیز خان کی اطاعت قبول کر لیں، تو مجیر الملک نے جواب میں کہلا بھیجا کہ تمہارا جھگڑا سلطان علاؤ الدین خوارزم شاہ سے ہے اور تم اس کا تعاقب کر رہے ہو، تو اگر تم اسے گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تو میں نیشاپور کو بغیر کسی خونریزی کی تمہاری سلطنت میں شامل کر دوں گا، اور جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں کوئی سپاہی نہیں ہوں کہ مقابلہ کروں۔ دوستو، مورخین لکھتے ہیں کہ چنگیز خان کے سالار طیفی کو یہ سیدھا سادہ جواب بڑا پسند آیا اور اس نے چھیڑ چھاڑ کرنا مناسب نہ جانا۔ مجیر الملک نے بھی اس خوشی میں کچھ تحفے تحائف پیش کیے جو طیفی نے منظور کر لیے، اور پھر اپنے ان دستوں کو لے کر سلطان کے تعاقب میں روانہ ہو گیا۔ تو اس کے بعد چنگیز خان کا سالار صوبدائی بھی اپنے لشکر کو لے کر وہاں سے گزرا۔ وہ بھی سلطان علاؤ الدین خوارزم شاہ کے تعاقب میں لگا ہوا تھا۔ تو نیشاپور شہر سے باہر روک کر اس نے شیخ الاسلام قاضی اور بعض امراء سے گفتگو کے بعد یہ تہیہ کیا کہ فصیل شہر اور تمام دفاعی مورچے گرا دیے جائیں، اور جب کوئی منگولوں کا لشکر شہر کے پاس سے گزرے تو اس کی باقاعدہ آؤ بھگت کی جائے، نیز کوئی ایسی حرکت اہل شہر سے سرزد نہ ہونے پائے جو اس معاہدے کی روح کے منافی ہو۔ چنانچہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد صوبدائی اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھ گیا تاکہ سلطان علاؤ الدین کا تعاقب کر سکے۔ بقول مورخین نیشاپور کے لوگوں نے کچھ عرصے تک تو خاموشی اختیار کیے رکھی، اور جو منگول بھی وہاں سے گزرتے تھے وہ ان سے کوئی تعارض نہ کرتے تھے، لیکن حالات کی ستم ظریفی کے کچھ عرصے کے بعد منگولوں کے خلاف سلطان علاؤ الدین کی کامیابی کی جعلی افواہیں پھیلنے لگی۔ تو یہ خبریں سن کر نیشاپور کے لوگوں کے رویہ میں بھی رفتہ رفتہ تبدیلی آنے لگی۔ اس موقع پر توس کے ایک شخص نے نیشاپور کے لوگوں کو پیغام بھجوایا کہ وہ سلطان کی فرضی فتوحات کی افواہوں پر یقین نہ کرے، لیکن یہ بات لوگوں کو پسند نہ آئی۔ چنانچہ توسی کے ایک شخص نے اسے قتل کر دیا اور اس کا سر اہل نیشاپور کے پاس بھیج کر انہیں غیرت دلائی کہ وہ کیوں منگولوں کے خلاف بغاوت نہیں کرتے۔ اسی دوران ایک اور تبدیلی رونما ہوئی کہ صوبدائی اپنے لشکر کو لے کر جب آگے بڑھ گیا تو چنگیز خان کے داماد تفجار نے اپنے لشکر کو لے کر نیشاپور کے باہر آ کر پڑاؤ کیا۔ منگولوں کی یہ روٹین تھی کہ جو معاہدہ کرتے تھے اس کی تکمیل نہیں کرتے تھے، لہٰذا تفجار نے نیشاپور پر حملہ آور ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ دوسری طرف نظام الدین اور آرے زوزنی بھی برگرفتاری کے ساتھ نیشاپور کا رخ کیے ہوئے تھے، تو تفجار نے ابھی نیشاپور شہر پر حملہ آور ہونے کی ابتدا نہیں کی تھی کہ نظام الدین اور آرے زوزنی اپنے لشکر کو لے کر نیشاپور کے نواح میں پہنچ گئے۔ اب منگولوں پر حملہ آور ہونے کی منصوبہ بندی تو انہوں نے پہلے سے کر رکھی تھی، لیکن دوسری طرف منگول بھی بڑے مطمئن تھے، اس لیے کہ جو لشکر چنگیز خان کا داماد تفجار لے کر آیا تھا، اس کے بعد ایک مزید لشکر بھی اس کی مدد کے لیے پہنچ چکا تھا۔ لیکن ان سب خطرات کی پرواہ کیے بغیر نظام الدین اور آرے زوزنی بڑی تیزی سے تفجار کے لشکر کی طرف بڑھے، اور اچانک ایک طرف سے نظام الدین اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ اس پر ٹوٹ پڑا، لیکن چونکہ تفجار نے نظام الدین اور اس کے لشکر کو آتے دیکھ لیا تھا، لہٰذا اس نے بھی اپنے لشکر کو متحد کیا، اور جب نظام الدین حملہ آور ہوا تو جوابی کارروائی کرتے ہوئے وہ بھی نظام الدین کے لشکر پر ٹوٹ پڑا۔ لیکن دوستو، ابھی تفجار پوری طرح نظام الدین کے ساتھ مصروف پیکار ہوا ہی تھا کہ اچانک دوسری سمت سے آرے زوزنی نمودار ہوا اور اس نے منگولوں کے لشکر کو تہہ کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر تک تو گھمسان کا رن پڑا رہا۔ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے نظام الدین نے کچھ خاص دستے بھی تیار کر رکھے تھے، تو اچانک ان کے ساتھ وہ حرکت میں آیا اور بڑی تیزی سے آگے بڑھا اور چنگیز خان کے داماد تفجار کے سر پر پہنچ گیا۔ دونوں میں لمحہ بھر کے لیے ٹکراؤ ہوا، اور اسی ٹکراؤ کے دوران نظام الدین نے تفجار کی گردن کاٹ کر رکھ دی اور وہ اپنے گھوڑے سے گر گیا۔ ایسا ہونے کے بعد اپنے دستوں کو لے کر بڑی تیزی سے نظام الدین پیچھے ہٹ گیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے تکبیریں بلند کرنا شروع کر دیں۔ دوستو، یہ تکبیریں آرے زوزنی کے لیے اشارہ تھی کہ وہ اپنا کام ختم کر چکا ہے، لہٰذا اب ہمیں پسپا ہو کر محفوظ مقامات کی طرف چلے جانا چاہیے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور پھر وہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنے لشکر کو لے کر باحفاظت مغرب کی طرف چلے گئے۔ تو اب دوسری طرف تفجار کے مارے جانے کی وجہ سے منگولوں کے کسی دوسرے سالار کو یہ جرأت اور جسارت نہ ہوئی کہ مسلمان جو اپنا کام کر کے چل دیے ہیں ان کا تعاقب کریں اور ان کو نقصان پہنچائیں۔ شاید تفجار کے مارے جانے کی وجہ سے ان پر ایک خوف طاری ہو گیا تھا کہ جس کی بنا پر انہوں نے نظام الدین اور آرے زوزنی کا تعاقب نہیں کیا، لہٰذا وہ اپنے لشکر کو لے کر چلتے بنے۔ تو جب چنگیز خان کو اپنے داماد تفجار اور سالار پیل گوش کے مرنے کی اطلاع دی گئی تو اس کے دکھ اور صدمے کی کوئی انتہا نہ تھی، اور جس وقت اسے یہ اطلاع دی گئی تو اس وقت چنگیز خان کی بیٹی توبائی بھی اس کے پاس تھی، اور وہ اپنے شوہر تفجار کے مرنے کا سن کر بڑی بری طرح واویلا کرتے ہوئے ماتم کرنے لگی۔ تو یہ صورتحال یقیناً چنگیز خان کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ پہلے تو اسے اپنے سالار اربوش کا صدمہ برداشت کرنا پڑا تھا، اور اب اس کا بڑا سالار ہی نہیں، اس کا داماد تفجار اور بہترین سالار پیل گوش بھی مارے گئے تھے۔
کافی دیر تک چنگیز خان کی گردن جھکی رہی۔ اس موقع پر اس کے سالار، اس کے ارد گرد اور جو لوگ یہ خبر لے کر آئے تھے وہ اس کے سامنے کھڑے تھے۔ کچھ دیر تک تو ایسا ہی سما رہا، یہاں تک کہ چنگیز خان نے خبر لانے والوں کی طرف دیکھا اور پھر انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا،